في أحوال غزوة بدر وما فيها من المواعظ والعبر. سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبيه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سابقہ آیات میں مومنین کو حکم دیا تھا کہ خالص اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کریں اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں. اور اللہ نے منع کیا تھا کہ مشرکین کی طرح تم نہ نکلو جیسے وہ بڑے غرور سے نکلے ہیں حق کو مٹانے کے لیے. وَرِيَاءَ النَّاسِ وَهُوَ الْمُفَاخِرَةُ وَالتَّكَبُّرُ عَلَيْهِمْ. اور دونوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہماری طاقت ہماری شوقت. كما قال ابو جہل لما قيل له ان العير قد نجا فارجعوا فقال لا والله لا نرجع حتى نرد مع بدر ننهر الجزر ونشرب الخمر. جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس کو کہا گیا کہ ان العیر قد نجا کہ قافلہ جو ہے وہ سلامتی سے گزر گیا ہے واپس آ جاؤ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فقال لا واللہ لا نرجع. نے کہا نہیں ہرگز ہم واپس نہیں ہوں گے حتیٰ کہ بدر پہنچیں گے اور وہاں اونٹ ذبح کریں گے کھائیں گے کھلائیں گے اور شرابیں پئیں گے. وتعزف علینا القیان اور گانے والیاں گانے سنائیں گی. وتتحدث العرب مکاننا فیہا یومنا ابدا. اور تمام عرب کے اندر ہماری اس طاقت کا ہمارے اس مظاہرے کا اثر ہو جائے گا. فَنْأَكَسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَجْوَى. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ بجائے ان کی عزت بڑھنے کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. لِأَنَّهُمْ لَمَّا وَرَدُوا مَعَ بَدْرٍ وَرَدُوا بِهِ الْهَمَامِ وَرَقَصُوا فِي أَطْوَاءِ بَدْرَ بَهَانٍ وَهَانِينَ ذِلًّا
لیکن وہ جب پہنچے بڑے تفخر کے ساتھ مقام بدر میں، اللہ نے ایسی ان کو ذلت آمیز شکست اور موت سے دوچار کیا، اور اب وہ جناب واپس اس حال میں آئے کہ ذلت ان کے گلے میں تھی۔ صغیرتن صغرتن اشقیا فی عذاب سرمدی ابدی، بدبختی کے ساتھ واپس ہوئے اور عذاب سرمدی کے حقدار بھی ہوئے کہ قیامت میں عذاب دائم ہوگا۔ ولہذا قال واللہ بما یعملون محیط، ای عالم بما جاؤوا بہ ولہ، اللہ جانتے ہیں کہ مشرکین کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، اللہ کے آگے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَلِهَذَا جَازَاهُمْ عَلَيْهِ شَرَّ الْجَزَاءِ لَهُمْ، اس لیے اللہ نے ان کو سخت سزا دی دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی دیں گے۔ قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ والضحاک والسدی فی قولہ تعالی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ قالوا هم المشركون، جیسے کہ کافر نکلے تھے الذین قاتلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر، جو بدر والے دن حضور پاک اور ان کے صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے۔ وقال محمد بن کعب کما خرجت قریش من مکہ الی بدر، جیسے مکے سے قریش نکلے تھے بدر کے لیے، خرجوا بالکیان والدفوف، اور دھمالے کھیلتے ہوئے گانے والیوں کے ساتھ بڑا محلہ گلہ کر کے نکلے اپنی شان بڑھانے کے لیے۔ فانزل اللہ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں، اس کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وقوله تعالى وزين الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جاعل لكم، جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے دلوں میں دماغوں میں مزین کر دیا اور کہا آج کون تم سے غالب آ سکتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل کوئی غم نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ جناب حنرہم لعنہ اللہ ما جاؤوا لہ وما ہموا بہ وَأَطْعَمَهُمْ أَنَّهُ لَا غَالِبَ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو مزین کر دیا، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اور جو وہ ارادہ کر کے آئے تھے، اور پھر ان کو ایک تمامی دلایا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَنَفَى عَنْهُمُ الْخَشِيَّةَ مِنْ أَنْ يُؤْتُوا فِي دِيَارِهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ بَنِي بَكْرَ، اور یہ بھی یعنی اس نے کہا کہ بنو بکر کا خیال ہی نہ کرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال انی جار لکم وذلك انه تبدی لهم فی صورت سراقۃ بن مالک بن جوشم سید بنی مدلج کبیرۃ الگنداہیہ، وہ سراقہ کی شکل میں آیا جو اس علاقے کا سب سے بڑا سردار تھا۔ وکل ذلک منہ کما قال یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے جھوٹے وعدہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں ہوتے شیطان کے وعدے مگر دھوکا۔ قال ابن جریج قال ابن عباس فی هذه الآیۃ لما كان يوم بدر صار ابلیس برایتہ وجنودہ مع المشرکین، کہ بدر والے دن جو ہے ابلیس آیا، وہ جھنڈا بھی اٹھایا ہوا اور اپنی جماعت بھی اس کے ساتھ تھی۔ وَأَلْقَى فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ أَحَدًا يَغْلِبَكُمْ، اور کافروں کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ آج تم سے کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا الْتَقَوْا وَنَظَرَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ إِمْدَادِ الْمَلَائِكَةِ، اور جب یہ وہاں پہنچ گئے، شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی ہے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ قَالَ رَجَعَ مُدْبِرًا، وہ الٹا بھاگا۔ وقال انی ارى ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو۔ وقال ابن ابی طاہر بعد قال جاء ابلیس یوم بدر فی جند من الشیاطین معه رایته، بدر والے دن شیطان آیا، اس کا لشکر بھی اس کے ساتھ تھا اور پرچم اٹھائے ہوئے تھا۔ فی صورت رجل من بنی مدلج، فی صورت سراقہ ابن مالک ابن جوشم، سراقہ کی شکل کے آگے انداز۔ فقال الشیطان للمشرکین لا غالب لکم
اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیوں؟ وإنی جار لکم، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما اصطفى الناس، جب صفیں وہاں برابر ہوئیں، اخذ رسول اللہ قبضة من التراب فرما بها في وجوه المشركين فولوا مدبرین، جب بدر میں صفیں بن گئی مسلمانوں کی بھی دشمنوں کی بھی، حضور پاک نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے پڑا اور پھینکا کافروں کی طرف، تو کافروں کی شکست کا ذریعہ بن گیا۔ فاقبل جبریل علیہ السلام الی ابلیس، اب حضرت جبریل آگے بڑھے شیطان کی طرف، فلما رآہ وکانت یدہ ید رجل من المشرکین، جب اس نے حضرت جبریل کو دیکھا، اس نے ایک مشرکی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، انتظر یدہ ثم ولى مدبرا، اس کے بعد وہ بھاگا، وشیت اس کی جماعت بھی۔ فقال الرجل یا سراقۃ اتزعم انک لنا جارا، تم تو کہتے تھے میں تمہارا مددگار ہوں، کہاں بھاگ رہے؟ فقال انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں نے دیکھا تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وذلک حین رأى الملائکہ، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا سمجھ گیا کہ آج ان کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ وقال محمد بن اسحاق الدزی الکلبی عن ابی صالح عن عباس ان ابلیس خرج مع قریش فی صورت سراق بن مالک بن جسم فلما حضر القتال ورأى الملائکۃ نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم، سراقہ کی شکل میں اپنا لشکر لے کے آیا تھا پھر ابلیس کافروں کی مدد کے لیے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے اور اس نے دیکھا کہ وہاں فرشتے ہیں، نکص علی کہ بھئی اب الٹے پاؤں بھاگا، وقال انی بریء منکم وتشبث بإذهاب الشام فنخر في وجهه فخر صائقا، تو حارث بن شام یعنی ابو جہل نے اس کو پکڑا، لیکن اس بدبخت نے دھکا دیا تو وہ گر گئے۔ فقیل ویلک یا سراقہ هذه الحال، نے کہا کیا تم کیا کر رہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تخذلنا وتبرأ منا، ہمیں شرمندہ بھی کر رہے ہو اور ہم سے بھاگے بھی جا رہے ہو۔ فقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ وقال محمد بن الواقدی قال اخبرنی عمر بن عقبہ شعبۃ مولا ابن عباس ان ابن عباس قال لما تواقف الناس اغمی علی رسول اللہ ساعة ثم کشف عنہ فبشر الناس بجبریل فی جند من الملائکۃ میمنۃ الناس ومیکائیل فی جند آخر میسرۃ الناس واسرافیل فی جند آخر الف وابلیس قد صور فی صورت سراقہ۔ اس روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک میدان بدر میں تھے، اغمی علیہ، حضور پہ گویا کہ غشی طاری ہوئی، جب آپ کی وہ غشی ختم ہوئی آپ نے لوگوں کو مبارک دی کہ مبارک ہو، صحابہ کو جماعت کو مبارک دی کہ اللہ نے مدد کے لیے بھیج دیا ہے، تمہارے دائیں جبریل کھڑا ہے، تمہارے بائیں میکائیل کھڑا ہے، اور اسرافیل بھی اپنا ایک لشکر لے کے آیا ہے۔ وابلیس قد تصور بصورت سراقہ، اور ابلیس جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا، اس نے جب دیکھا تو بالمشرکین یخبرہم انہ اللہ غالب یوم الناس فلما ابصر عدو اللہ الملائکہ، جب اس ظالم نے دیکھا فرشتوں کے نقص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم، میرا کیا تعلق ہے تمہارے ساتھ، انی ارى ما لا ترون، میں جو تک تمہیں پتہ نہیں، فتشبث به الحارث بن ہشام، حارث بن ہشام نے پکڑ لیا اس کو، وهو يرى سراقة لما سمع من كلامه فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث، اور اس نے مارا، وانطلق ابلیس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع ثوبه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني۔ وفي الطبراني ان رفع رافع فالقريب من هذا السياق
وَأَبْسَطَ مِنْهُ فَذَكَرْنَاهُ فِي السِّيرَةِ وَقَالَ محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال ما أجمعت قریش المسیر ذکرت الذی بینہا وبین بنی بکر بن الحرب. جب قریش نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی نکلے مکہ سے تو ان کو خوف تھا کہ بھی ہمارا بنو بکر کے ساتھ اختلاف ہے. فقال ذلك أن يصيبهم تو فَتَبْدِيَ لَهُمْ إِبْلِيسَ. اب ابلیس آیا پھر سورۃ سلام علیہ کی وجہ سے وَكَانَ أَشْرَافِكُمْ بَنِي كَنَانَةَ فَقَالَ أَنَا جَارٌ لَكُمْ أَن تَأْتِيَكُمْ كَانَ شَيْءٌ تَكْرَهُونَ. فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، بنی کنانہ تم پر حملہ نہیں کریں گے. فَخَرَجُوا سَرَاعًا. جب مطمئن ہو گئے مشرکین تو اب جلدی جلدی چل پڑے بدر کے لیے. فَقَالَ ذَلِكَ أَن يُثْنِيهِمْ. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فخرجوا سے وقال محمد بن اسحاق فذكر لي انهم كانوا يرونه في كل منزل في سورة سراقة بن مالك لا ينكرونه حتى إذا كان يوم بدر والثاني والتقى الجمعان كان الذي رآه وتنكس الحارث بن الشام او عمير بن وهب فقال أين سراقة. کہاں جا رہے ہو؟ أين عدو اللہ. فذهب وقال فأوردهم ثم أسلمهم. کہ تم ہمیں لے آئے ہو پہنچا کے واپس جا رہے ہو. كان عدو اللہ إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين. چونکہ پھر شیطان نے فرشتوں کی فوج دیکھ لی تھی. فنكس على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وصدق عدو اللہ. اس بات میں تو اس بدبخت نے سچ کہا چونکہ وہ جو دیکھ رہا تھا فرشتوں کو یہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا. وقال انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. وهكذا روى الصديق والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم رحمهم الله تعالى عليهم. وقال قتادة ذكر لنا انه لا جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة. اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اتر رہے ہیں. فعلم عدو اللہ انہ لا یدان له بالملائکہ. اس نے جان لیا کہ میں ملائکہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. وقال انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ. وكذب عدو اللہ. اللہ سے ڈرتا تو ایسے پھر ابلیس کیوں بنتا؟ واللہ ما به مخافت اللہ. میں کوئی خوف نہیں، صرف دنیا کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے. ولكن علم انه لا قوة له ولا منع. لیکن وہ جانتا تھا کہ اب اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کا مقابلہ کر سکے. وتلك عادت عدو اللہ لمن اطاعه واستقاد له. اسی طرح یہ ابلیس کی عادت ہے، جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں آخر میں میرا کیا ہے، گناہ تم نے خود کیا اور بدنام مجھے کرتے ہو. قوله تعالی كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. کافر اور مسلمانوں کے انسانوں کو کہتے تم کفر کرو. فلما کفر، جب اسے کفر اختیار قال انی بریء منک. میرا کوئی تعلق نہیں تم سے. انی اخاف اللہ رب العالمین. وقوله تعالی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میرا تم لوگوں پہ کیا غلبہ تھا، صرف یہ ہے کہ میں نے بھی تم کو دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، انبیاء کی نہیں مانی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. انی کفرت بما اشرکون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. وقال یونس بن بکیر محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن بکر بن عمرو بن حزم عن بعض بنی ساعدہ قال سمعت ابا اسد مالك بن ربيعة بعدما كفى بصره يقول لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لاخبرتكم بالشعب الذي خرج منه الملائكة. وہ کہتے تھے کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں، اگر میری نظر بحال ہوتی تو آج بھی میں چل کے تمہیں بدر میں وہ مقام دکھاتا کہ جہاں سے اللہ کے فرشتے آئے تھے. لا اشک ولا تمارا، مجھے کوئی شبہ بھی نہیں ہو. فلما نظرت الملائکۃ ابلیس
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مَعَكُمْ مُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے فرشتے اترے، اللہ نے وحی بھیجی کہ مسلمانوں کو جماؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان الملائکۃ کانت تأتی الرجل فی صورۃ الرجل یعرف کل ابشر فانہم لیسوا بشیء واللہ معکم فکروا علیہم، وہ آتے ملائکہ تسلی دیتے بھی کوئی غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ فلما رأى ابلیس الملائکہ نہ کسرا کہ بھائی وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون وهو في سورة سراقہ واقبل ابو جہل يحدد اصحابه، اپنے ساتھی کو بھال رہا تھا، ويقول لا يهولنكم خذلان سراقۃ اياكم، اگر سراقہ بزدل ہو کے بھاگ گیا ہے مت ڈرو مت گھبراؤ، کوئی بات نہیں۔ فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صحابہ کے ساتھ یہی پروگرام تھا کہ میں آؤں گا اس کے بعد پھر بھاگ جاؤں گا۔ ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا واصحابه في الهبال فلا تقتلوهم وخذوهم اخذا، ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم میں ہر حال میں قتال کریں گے، اور اتنے تھوڑے مسلمانوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بس ان کو پکڑ لو اور رسیوں سے باندھ لو ان کو۔ وَهَذَا مِن نبی جعلہ اللہ قول فرعون للسحرة لما اسلموا، جیسے کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا جب وہ اسلام لے آئے، ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ تخرجوا منها اہلها، وقوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو من باب البهت والافتراء، ولهذا كان ابو جهل فرعون هذه الامه۔ وقال مالك بن انس عن ابراهيم بن علية عن طلحة بن عبد الله بن كريز ان رسول الله قال ما راى ابليس يوما هو فيه اصغر ولا ادھر ولا اغیر من یوم عرفہ، جیسے عرفات کے دن سب سے ذلیل شکل میں وہ جو ہوتا ایسا ذلیل کبھی نہیں دکھایا گیا۔ بات فرماتے ہیں ذالک مما یری من نزول الرحمت والعفو عن الذنوب الا ما رأى یوم بدر، فرمایا کہ عرفات کے دن وہ ذلیل اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ سارا سال میں نے بندوں کو گناہ کرائے اور آج اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وہ چیخ رہا ہوتا ہے اپنی اس محرومی پہ، اور اس کے بعد جیسے کہ فرمایا کہ پھر بدر والے دن قالوا یا رسول اللہ ما رأى یوم بدر، قال اما انه جبریل علیہ السلام یضع الملائکہ، اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کو تقسیم کر کے کھڑا کر رہے ہیں۔ اذ یقول المنافقون فالذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، قال علی ابن ابی طالب یاد آیا ان لما دنا القوم بعضهم من بعض، جب ایک دوسرے کے قریب آئے، کلل اللہ المسلمین فی اعین المشرکین وکلل المشرکین فی اعین المسلمین، کافروں کو بھی اللہ نے ایسا حالت کر دی کہ ان کی آنکھوں میں مسلمان تھوڑے نظر آتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے مشرکین کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ ہر حال میں آج جہاد ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے ظنوا انهم سيهزمونهم لا ينكبون في ذلك لا يشكون في ذلك، تھوڑے سے ہم ان کو ہر حال میں شکست دے دیں گے۔ فقال امید وقال اللہ فی العزیز الحکیم، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وقال قتادہ رأوا اصحابة من المؤمنین تشددت لامر اللہ وذکر لنا ان ابا جہل عدو اللہ لما اشرف على محمد واصحابہ قال واللہ یعبد اللہ بعد اليوم قوة وعدوا۔ وقال ابن جریج، کہتے ہیں کہ جب وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا واللہ یعبد اللہ، اللہ کی عبادت ہم کریں گے لیکن الیوم کسوة وعدوا، سرکشی کے ساتھ۔ وقال ابن جریج یقول ہم قوم کانوا من المنافقین بمکہ قالوا یوم بدر، یہ منافق تھے جن نے بدر کے دن یہ بات کہی۔
كان الناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا قد هؤلاء دينهم. جب دیکھا کہ مسلمان ہوئے تعداد تو بہت تھوڑی ہے، کہنے لگے ان کو دین نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا، اس لیے آگے وقال مجاہد فی قوله اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم قال فئة من قریش قیس بن الولید بن المغیرہ وابو قیس بن الفاکہۃ بن المغیرہ حارث بن الزباد بن الاسود بن المطلب وعلی بن امیہ بن خلف والعاص بن منبہ من ابن الحجاج خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاب، یعنی وہ شک میں تھے نکلے. اس کے بعد جب ہم فحبسهم ارتیاب، و شک نے ان کو روک لیا. فلما راؤ قلت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے. قالوا غر هؤلاء دین وتقدموا على ما قدموا علیہ ما قلت عددهم وقصد عدوهم. وهكذا قال محمد بن سوا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الصول عن معمر عن الحسن في هذه الآية قال هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين، چونکہ وہ حاضر نہیں ہوئے تھے اس لیے ان کو منافق کہا گیا. وقال بعضهم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة، وہ مسلمان کا اسلام لائے مکے میں تھے لیکن خرج عمر مشرکین یوم بدر، وہ بھی مشرکین کے ساتھ آ گئے بدر والے دن. فلما رأوا قلة المسلمين قالوا هؤلاء دينهم وقالوا من يتوكل على الله على جنابه فإن الله عزيز أي لا يصاب من التجأ إليه فإن الله عزيز غني الجناب عظيم السلطان. اللہ کی ذات غالب ہے اور جو اللہ کا سہارا لیتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. حکیم فی افعالہ لا یضعها الا فی مواضعها فینصر من یستحق النصر ویخذل من هو اہل لذلک. حکمت والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے. اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جو مدد کا مستحق ہے اور اس کو ذلت شکست دیتے ہیں جو ذلت کا مستحق ہے. واللہ اعلم.